अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا مئة مرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا درود पढ़ दे मोहम्मद इह्याए दीन और मासूमीन के इन्वान से मुअन्वन करते हुए इन तकारीर की इब्तिदा कर दी गई थी। आज इस सिलसिले की तीसरी गुफ्तगू है और तीसरी मजलिस है। गुज़िश्ता शब बात यहाँ तक बयान हो गई थी कि हारून रशीद के 10 साल वो साल हैं कि जिन सालों में इमाम को वो फुर्सत मिली, वो मौका मिला कि फिर जितने आसार, चाहे उसका ताल्लुक हिकमतों से हो, चाहे उसका ताल्लुक हदीस से हो, चाहे उसका ताल्लुक तिब से हो, ये तमाम के तमाम उलूम, नश्र व इशाअत और तरबियत तलामिज़ा, ये सब की सब अक्सरन इसी 10 साल जो हारून रशीद की हुकूमत के आखिरी 10 साल हैं उसमें इमाम ने भरपूर अंदाज से की। वजह मैंने इसकी गुज़िश्ता शब बयान कर दी थी। और फिर उसके बाद अगरचे अमीन और मामून के दरमियान सन 193 हिजरी 193 हिजरी के बाद के जिस वक्त वासिल जहन्नुम हुआ है हारून रशीद, इन दो भाइयों के दरमियान जंगो जदल का सिलसिला खुरासानी और बगदाद व कूफे की अफवाज एक दूसरे के मुकाबले में सफ़ारा हुई। और इसी वजह से अगरचे इमाम की जानिब उस अंदाज में तवज्जुहात हाकिम वक्त की नहीं थी, लेकिन चूंकि दौर पुराशोभ था, जंग का ज़माना था, लिहाजा इस अफरा तफरी के आलम में उस अंदाज में वो नशर इशाअत
بہرحال نہ ہو سکی کہ جس انداز میں ان 10 سالوں میں کی گئی. تو بہرحال یہ 15 سال امن و آشتی کے ساتھ امام نے گزارے، اور پھر اس کے بعد میں نے بیان کیا کہ خراسان کی وہ اپرائزنگ اور اتنی خراب حالات کہ باقاعدہ ہارون رشید کو خود خراسان جانا پڑا، اور پھر اگرچہ اسے فتح ملی لیکن بہرحال اسے بغداد میں واپس جانا نصیب نہیں ہوا. خراسان میں اس کا انتقال ہوا اور طوس کے مقام پر اس کو دفن کیا گیا. ہارون رشید کے تقریباً تاریخ کے اعتبار سے 17 یا 18 لڑکے ملتے ہیں، اور کم سے کم تعداد 14 یا 15 لڑکوں کی، اور ان میں سے 3 جو اس کے بیٹے، ایک امین، دوسرا عبداللہ مامون اور تیسرا معتمن. یہ تینوں اس اعتبار سے اہم ہیں کہ ہارون نے اپنی زندگی میں ان تینوں کو ولی عہد بنا دیا تھا، ان تینوں کی بیعت کروا لی تھی. امین کو کوفے اور بغداد کا حاکم، مامون کو یعنی عبداللہ مامون اسے خراسان کا حاکم، اور معتمن کو مصر کا حاکم. ہارون کے انتقال کے بعد یہ امین، اچھا یہ دونوں جو اس کے فرزند، خاص طور پر یہ امین اور مامون، ان دونوں لڑکوں کے درمیان فکری اعتبار سے زمین اور آسمان کا فرق. ایک جانب امین کہ جو عربی النسل، اس لیے کہ امین کی ماں زبیدہ کے آپ نے بہت سارے واقعات ہارون کے اعتبار سے سنے ہوں گے. زبیدہ امین کی ماں ہے، اور زبیدہ عربی النسل ہے، عباسی ہے، اس لیے کہ امین نواسہ ہے منصور دوانقی کا، منصور دوانقی چچا ہے، اور اس اعتبار سے زبیدہ کزن ہے ہارون رشید کی. تو اب یہ بنی عباس پیور عربی بلڈ، اور عربی بلڈ کے اعتبار سے ایک وہ جو تعصب عرب اور عجم کا کہ جسے رسول خدا نے اپنے زمانے میں تقریباً ختم کر دیا تھا، لیکن رسول کے فوراً بعد پھر وہ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ باقاعدہ بیت المال کی جو تقسیم ہوتی ہے، غنائم کی جو تقسیم ہوتی، اس میں باقاعدہ عربی اور عجمی کی تفریق کو برقرار رکھا گیا. لہذا وہ عجمی اور عربی کی تفریق آج تک ہمیں دکھائی دیتی. تو اب زبیدہ عربی النسل، لہذا امین پیور عربی، اور دوسری جانب مامون. اچھا اس کی ولادت کا مسئلہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. عجیب و غریب ان معنوں میں کہ مامون کی جو ولادت ہوئی در حقیقت یہ ایک ایرانی النسل کنیز کا بیٹا. اچھا ہوا یہ زبیدہ اور ہارون رشید کے درمیان ایک دن شطرنج کا مقابلہ قرار پایا، اور زبیدہ نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم ہار گئے تو تمہاری ہار کی صورت میں میری شرط یہ کہ تمہیں وہ کنیز کے جس کا نام مراجل ایرانی النسل، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، اس سے شادی کرنی ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ نکاح کرنا ہوگا بلکہ حقوق زوجیت بھی ادا کرنے ہوں گے. اور دوسری جانب یہ ایرانی النسل کنیز کے جس کا نام مراجل، باورچن اور باورچی خانے سے اس کا تعلق، اور انتہائی بدصورت، انتہا سے زیادہ کریہ الشکل اور انتہائی بد اخلاق قسم کی عورت. تو ہارون نے بہرحال اس شرط کو مان لیا. شومی قسمت کہ زبیدہ اس شطرنج کے مقابلے میں جیت گئی. ہارون اتنا سٹ پٹایا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مراجل کہ جس کے قریب سے گزرنا بھی بہت مشکل، اب اس سے نکاح کرنا پڑے گا، اور صرف نکاح نہیں رشتہ زوجیت کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے. تو باقاعدہ ہارون الرشید نے یہ کہا کہ اے زبیدہ، مصر کا اس سال کا جو ٹیکس ہے وہ سارا کا سارا ٹیکس میں تمہیں گفٹ کروں گا، مجھے اس شرط سے معاف رکھو. لیکن زبیدہ نے کہا کہ جو شرط ہو گئی وہ ہو گئی، تمہیں شرط کو نبھانا ہوگا. تو اس بھدی بدصورت بدبودار کنیز کے جس کا نام مراجل تھا، اس کے ساتھ ہارون نے بہرحال مجبوراً یہ نکاح کیا، اور اس کے نتیجے میں مامون کی ولادت ہوئی. تو مامون ویسے ہی
ایک اعتبار سے جسے کہنا چاہیے کمپلیکسٹی کا شکار تھا، احساس کمتری. ایک جانب یہ کہ وہ کنیز، اور پھر دوسری جانب یہ کہ وہ کنیز بھی وہ کہ جس کی حالت میں نے بیان کر دی، اور تیسری بات یہ کہ وہ بھی عربی نسل نہیں. تو مامون اپنے بچپن سے اپنے حالات کو جانتا ہے، اور باقاعدہ مامون کے ساتھ وہ برابری کا سلوک نہیں ہوتا کہ جو امین کے ساتھ رکھا جاتا ہے. بنی عباس کے وزراء جو تعظیم اور تکریم امین کی دل سے کرتے ہیں وہ مامون کو قبول نہیں کرتے، لیکن بہرحال شہزادہ دکھانے کو احترام تو کرنا. تو اب اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب امین اور دوسری جانب مامون. یہاں پر وہی والی بات کہ اگر اچھی بات کسی فاسق سے بھی مل جائے تو انسان اسے ایڈاپٹ کرے. حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، اسے جہاں ملے انسان اسے حاصل کر لے، یہ مولا کا فرمان. مامون کے بارے میں یہ ملتا کہ شکل کے اعتبار سے وہ خوبصورتی نہیں ہے، نسل کے اعتبار سے وہ اعلیٰ نسل نہیں ہے، لہذا وہ احساس کمتری کو اس طرح سے دور کرتا کہ پھر اپنے آپ کو علوم سے آراستہ کرتا. اور مامون نے اتنی محنت کی علم کو حاصل کرنے میں کہ باقاعدہ اس کے بعد جب یہ خلیفہ بنا تو اس کی دربار میں اکثر اوقات بڑے بڑے علماء کو حاضر کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا تھا، مناظرہ ہوتا تھا. علم حدیث میں یہ ماہر ہے، ادبیات عرب میں اچھا خاصا ماہر انسان، اور اسی کے ساتھ ساتھ قدیم یونانی فلسفے کا بھی ایکسپرٹ. تو مامون نے اپنے آپ کو، جسے کہنا چاہیے ریفائنڈ کیا اپنے آپ کو، اور وہ جو کمی اس کے اندر تھی، بہت باوقار انداز میں رہنا، بہت ہوش مند، یہاں تک کہ خود مولا کائنات کا یہ جملہ ملتا کہ بنی عباس کا جو 7واں خلیفہ ہوگا وہ ان سب میں دانشمند ترین ہوگا. تو اس اعتبار سے یعنی ایک سبق اور ایک لیسن ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس کے اندر ظاہری اعتبار سے کوئی خوبی نہیں، خوبصورت نہیں، خاندان اچھا نہیں، تو بہرحال مامون جیسا فاسق جب اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کر سکتا ہے، اگرچہ کہ واصل جہنم ہوا، اگرچہ کہ ملعون، لیکن میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو ایک انسان یہ دیکھ کر اور یہ سوچ کر کہ میرا خاندان پستر ہے، میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں، میری کوئی عزت نہیں، تو انسان علم کے ذریعے سے اپنی عزت بڑھا سکتا ہے، تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو بڑی صف میں کھڑا کر سکتا ہے. خیر، تو اب ایک جانب مامون ہے، تدبر، وقار، علم، تعلیم، دانشور، سنجیدگی، دور اندیشی، وہ ساری چیزیں. اور دوسری جانب امین انتہا سے زیادہ عیاش. 193 ہجری میں جس وقت ہارون رشید کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اگرچہ امین کی گورنری یعنی امین کی حکومت وہ صرف بغداد اور کوفے کی حد تک محدود، لیکن امین کا ایک وزیر ہے جس کا نام ہے فضل ابن ربی. 2 وزراء کے نام آپ کو ملیں گے امام رضا کی تاریخ میں، ایک فضل ابن ربی اور ایک فضل ابن سہل. لوگ بعض اوقات اشتباہ کر دیتے ہیں. تو فضل ابن ربی وہ ہے کہ جو ہوا خواہ ہے، ہوادار ہے امین کا، اور فضل ابن سہل وہ ہے کہ جو ہوادار ہے مامون کا. تو فضل ابن ربی جو عباسی اور فضل ابن سہل جو غیر عباسی، تو یہیں سے ابتدا ہو جاتی اختلافات. فضل ابن ربی نے وہ یہ جانتا تھا کہ مامون کی نگاہیں اس کے خلاف اور کسی وقت بھی اس کو برکنار کیا جا سکتا ہے، لہذا کان بھرنا شروع کر دیے اور امین کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مامون کی جو ولی عہدی، اس ولی عہدی سے مامون کو معزول کر دے. لہذا ایک سرکلر پوری مملکت میں پھیرا دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ ہم مامون کو ولی عہدی سے معزول کرتے ہیں اور اب خلیفہ صرف میں ہوں اور کوئی نہیں. معتمن سے بہرحال ان کو زیادہ سروکار نہیں تھا، اصل وار ان دونوں کے درمیان تھی. اور پھر اس کے بعد یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، آگے جا کے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھائیں گی کہ کیوں مامون نے امام کو خراسان بلوایا. یہ جو تاریخ میں تھوڑی سی پڑھ رہا ہوں اس کی وجہ، اور پھر آگے جا کے کیوں
باقاعدہ ترک سپاہیوں کا قبضہ ہوا بنی عباس کے درباروں پر، اس کے تانے بانے بھی یہیں سے بن رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت تو آپ صبر و حوصلے کے ساتھ اس تاریخ کو سنیے کہ اب ایک جانب مامون کا کردار ہے اور دوسری جانب امین۔ امین کو فضل ابن ربیع یہ مشورہ دیتا ہے کہ مامون کو معزول کرے۔ امین نے اعلان کر دیا کہ مامون کو معزول کیا جاتا ہے اور اس کے جگہ اپنے دودھ پیتے بیٹے کو یہ کہہ دیا کہ خراسان کا حاکم میرا یہ بیٹا۔ 22 سال کی اس وقت عمر ہے امین کی، 28 سال کی عمر میں یا 27 سال کی عمر میں تقریباً یہ امین مارا گیا۔ تو جس وقت مامون تک یہ اعلان پہنچا کہ امین نے تمہیں معزول کر دیا ہے، تو مامون نے برملا انکار کیا اور کہا کہ وہ وہاں پر حاکم ہے تو وہ اپنی جگہ پر حاکم رہے، میں خراسان کا حاکم۔ اور پھر جب اس کا انکار امین تک پہنچا تو امین نے عیسیٰ ابن ماہان نام کے اپنے سپہ سالار کو آمادہ کیا۔ اچھا، اس سے پہلے امین نے اپنا ایک قاصد بھیجا سونے کی ہتھکڑیوں کے ساتھ، اور یعنی اس لیٹر سے پہلے، اس اطلاع سے پہلے امین نے اپنا ایک قاصد بھیجا سونے کی ہتھکڑیوں کے ساتھ کہ مامون کو گرفتار کر کے لاؤ۔ مامون انتہائی انٹیلیجنٹ، اس نے اس کے قاصد کو دیکھا، بڑا عزت و احترام، بڑے انعامات اور خوب مال لٹانے کے بعد اس کے قاصد کو اپنے ساتھ سافٹ کارنر اس کے دل میں پیدا کر کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر اس سے کہا کہ دیکھو اس کو بول دو کہ میں اپنے عہدے سے ہٹوں گا نہیں، اور آج سے تم میرے لیے امین کے دربار میں جاسوسی کرو اور مجھے اطلاعات دیتے رہو۔ تو اب وہ جو قاصد تھا امین کا، ایک مرتبہ جاسوس بن کے امینی کے دربار میں واپس آ گئے۔ جس وقت امین کو یہ اطلاع ملی، عیسیٰ ابن ماہان کو 40,000 کے لشکر کے ساتھ بھیجا، جاؤ اور جا کر گرفتار کرو مامون کو۔ مامون نے، اس کا ایک جرنل، ایرانی جرنل کہ جس کا نام ہے طاہر ابن حسین، 4,000 کے لشکر کے ساتھ اس طاہر ابن حسین کو روانہ کیا۔ صرف 4,000 کے لشکر نے 40,000 کے لشکر کو شکست دی تھی، اور اب اس کے بعد باقاعدہ جنگوں کا سلسلہ چھوٹی موٹی شروع ہو گیا۔ اور اب ایک جانب یہ صورتحال اور دوسری جانب امین کی زندگی ایسی، وہ عیاشی کہ دوسرے ہی دن جس وقت ہارون کا انتقال ہوا ہے اور یہ برسر اقتدار آیا ہے، خلیفہ بنا ہے، تو اتنا زیادہ عیاش انسان کہ دوسرے ہی دن منصور دوانقی کہ جو اس کا نانا لگتا ہے، اس کے محل خاص کے ساتھ ہی باقاعدہ چوگان کا ایک پلے گراؤنڈ بنوایا۔ اسپورٹس کا بڑا دل دادا تھا، بہت پسند کرتا تھا اسپورٹس کو، لاکھوں اور ہزاروں دینار اور درہم جو ہیں وہ کھلاڑیوں کے اوپر خرچ کر دیے جاتے تھے۔ اچھا، ایک اور بڑے عجیب و غریب اس کے مشغلے جو تاریخ میں ملتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے عیاشی، کہ ادھر سلطنت کا برا حال، ادھر بغداد تباہ ہو رہا ہے، ادھر بغداد میں عوام بھوکوں مر رہی ہے، عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، اور ادھر امین کی عیاشیوں کا عالم ہی ہے۔ گانے والی کنیزیں اسے انتہائی پسند، اور گانے والی کنیزیں اتنی پسند کہ ایک مغنیہ نے جو گانا گایا تو وہ ایک گانا امین کو اتنا پسند آیا کہ باقاعدہ جس کشتی میں بیٹھ کر یہ کنیز آئی تھی، اس کشتی کو درہموں سے بھر کے اس کے حوالے کیا۔ ایک شاعر نے مثلاً 2 اشعار، صرف 2 اشعار اس کی شان میں پڑھ دیے، اور اتنا خوش ہوا اپنی تعریف سن کر کہ باقاعدہ 3 خچروں کو درہموں سے بھرا اور پھر اس کے لیے انعام کے طور پر اسے بخش دیا۔ اسی طریقے سے عجیب و غریب شوق، یہ میں نے روایت میں پڑھا کہ خداوند عالم جب کسی ظالم کو ڈھیل دیتا، جب کسی امیر کو ڈھیل دیتا، تو اب وہ لوگوں پر انفاق نہیں کرے گا، اب وہ لوگوں کو پیسہ نہیں دے گا، اب وہ غریب رشتہ داروں کی مدد نہیں کرے گا، بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ خدا اسے مٹی کے حوالے کر دیتا۔ کیا مطلب؟ پھر یہ محل کنسٹرکشن میں لگ جائے گا، بڑے بڑے محل بنائے گا، بڑے بڑے پلاٹس خریدے گا، 4 منزلہ، اور نہ معلوم پیسہ یہ آج کل کی میں بات کر رہا ہوں، آج کل بھی واقعاً بعض لوگوں کے گھر میں صورتحال یہ
قریب میں سگا بھائی پریشان ہے، گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اور ان سے بات کی جائے کہ صاحب ہمارے کو پورا ہی نہیں پڑتا، جبکہ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں کے باتھ رومز اتنے مہنگے ہیں کہ ایک غریب کا پورا فلیٹ بن جائے. لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ انہیں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ پیسہ خرچ کریں تو کہاں کریں. تو ایک مرتبہ ڈرائنگ روم سے زیادہ خوبصورت جو ہے وہ باتھ روم بنایا ہوتا. تو بہرحال یہ چیزیں، یہ خدا کے انداز کہ بعض اوقات خداوند عالم جو انسان غافل ہو جاتا ہے. خداوند عالم کا اسٹیٹمنٹ ہے قرآن کے اندر، اور بڑی چونکا دینے والی آیت ہے. انسان اپنی زندگی کو خود دیکھے کہ جب پریشانی آتی، جب مصیبت آتی تو پھر کتنا اللہ اللہ ہوتا، کتنی خراسان کے چکر لگاتا، کتنی عزاداری، کتنا گریہ، کتنی دعائیں کمیل، کتنی نمازیں، علماء سے کتنے محبت کے ساتھ آ کے دعائیں پوچھتا. لیکن ذرا سا اسٹیٹس بڑھ جائے، ذرا سا پیسہ آ جائے تو اب اسی نعمتوں کے ذریعے سے کفران پروردگار کرتا، اب انہی نعمتوں کے ذریعے سے خدا کا باغی بن جاتا ہے. اور خدا کو معلوم ہے، اس لیے خدا نے قرآن میں یہ بیان کر دیا ہے، ان الانسان لیطغی، بے شک لیطغی، انسان لیطغی، انسان ضرور بضرور گناہ کرے گا، طغیان کرے گا. الراہ استغنا، جب بھی انسان یہ دیکھے گا کہ میں غنی ہو گیا ہوں، میرا کاروبار سیٹ جا رہا ہے، میرے بچے سیٹ ہو گئے، میں مثلاً بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں، جب بھی ایسا فکر انسان کی ذہن میں آئے گا لیطغی، تو انسان گناہ کرے گا. یہاں پر میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے بعض اوقات جو مومن کو جھٹکے لگتے رہتے ہیں نا، کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کبھی دشمنوں نے گھیر لیا، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی آ گئی، کبھی گھر اور رشتہ داروں کی جانب سے پریشانی آ گئی، کبھی کمیونٹی کی طرف سے پریشانی آ گئی، کبھی خود بیمار ہو گیا. جو مختلف مصیبتیں اور یہ جھٹکے جو آتے رہتے ہیں، یہ بھی لطف پروردگار خاص ہوتا ہے مومن پر. اس لیے کہ خدا ان جھٹکوں کے ذریعے سے یہ بار بار جو ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے نا، مومن کو بیدار رکھتا ہے، غافل ہونے سے بچاتا. ایک مثال میں دوں آپ کو، بہت سامنے کی مثال. دو قسم کی سڑکیں، ایک ہائی وے روڈ ہوتی اور ایک ود ان دا سٹی روڈز ہوتی، یعنی جو شہر کی سڑکیں ہوتی. دونوں میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ہائی وے روڈز پر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کی مختلف وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ صاحب وہ ڈرائیور صاحب جو ہیں وہ گاڑی چلاتے چلاتے سو گئے. سنا ہے نا آپ نے کہ ہائی وے پر ہوا یہ تھا کہ ڈرائیور کو نیند آ گئی تھی، اور نیند آنے کی وجہ سے وہ سو گیا تھا. نیند آنے کی وجہ سے وہ غافل ہو گیا تھا، وہ غفلت کا شکار ہو گیا تھا، لہذا ایکسیڈنٹ ہو گیا. لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ سولجر بازار میں کوئی صاحب گاڑی چلاتے چلاتے سو گئے؟ نہیں. وجہ کیا ہے، کبھی سوچا؟ وجہ یہ کہ دیکھیے جو ہائی وے ہوتی وہ بڑی ساؤنڈ ہوتی. مجھے نہیں پتا، میں نے اتنا یہاں کی ہائی وے کا تو سفر نہیں کیا، لیکن بہرحال شہر کے ٹریفک کے مقابلے میں پھر بھی ساؤنڈ ہوتی، پھر بھی گاڑی ایک سپیڈ سے چل رہی ہوتی. تو اب وہ جو گاڑی ایک سپیڈ سے چل رہی، زیادہ پیچ و خم نہیں، تو ہوتا کیا ہے، جب ایک سپیڈ میں گاڑی چل رہی ہو، نہ سپیڈ بریکر آ رہے ہوں، نہ وہ بھٹکتی روحیں آ رہی ہوں. بھٹکتی روحیں کس کو کہتا ہوں میں؟ موٹر سائیکل والے. یہ بھٹکتی روحیں ایک دم سے سامنے آ جاتی ہیں. تو نہ ہائی وے پر وہ بھٹکتی روحیں ہیں، نہ وہ سپیڈ بریکر ہے، نہ وہ پریشانی. تو ہوتا کیا ہے پھر؟ ہوتا یہ ہے کہ آج کل تو بہرحال وہ باہر کے ملکوں میں اس قسم کی گاڑیاں آ گئیں کہ صاحب وہ آپ نے ایک سپیڈ پر اسٹیئرنگ کو آپ نے سیٹ کر دیا اور اب گاڑی اسی سپیڈ پر چلتی رہے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا ساؤنڈ اور سیف جب سفر کر رہا ہوتا ہے انسان، تو ہوتا کیا ہے پھر؟ انسان کو بہرحال نیند آ جاتی ہے، اور نیند آتی ہے تو غفلت تو ایکسیڈنٹ. شہر میں کیا ہوتا ہے؟ شہر میں ایک طرف بھٹکتی روحیں ہیں، ادھر سپیڈ بریکر ہے، یہاں سے گئے تو ٹھیلے والا، وہاں آگے نکلے تو ٹیکسی والا، ادھر سے گئے تو ٹرک والا، اور کچھ نہیں تو ایک خاتون سامنے آ گئی، اور اگر ان کو کچھ تھوڑا بہت لگ بھی گیا تو وہاں سے احتجاج کیا ہوتا ہے؟ ارے باقاعدہ کہا گیا کہ بھائی آپ کو ہماری گاڑی دکھائی نہیں دے رہی تھی. تو خواتین کا جواب کیا ہوتا ہے؟ دکھائی تو دے رہی تھی لیکن آپ کے پاس بریک ہے، میرے پاس بریک نہیں. تو بہرحال اس قسم کی چیزیں. تو ایک آدمی اتنے زیادہ اس کو جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، توجہ رکھیے گا،
اتنے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں کہ شہر میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے سونے کا تو تصور ہی نہیں، لہذا سونے کی وجہ سے شہر میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، لہذا سونے کی وجہ سے یہ غفلت طاری نہیں ہوتی۔ تو اب سمجھ میں آ گئی نا بات، جب ساؤنڈ ہو، جب جھٹکے نہ ہو، جب پریشانیاں نہ ہو تو غفلت طاری ہو جاتی، انسان سو جاتا ہے۔ لیکن اگر جھٹکے ہوں، پریشانیاں ہوں، ہر جگہ ہرڈلز ہوں تو انسان بیدار رہتا ہے۔ بس مومن چاہتا ہے کہ اس ہائی وے کی طرح، خدا چاہتا ہے کہ مومن اس ہائی وے کی طرح کا ڈرائیور نہ بنے بلکہ اس شہر کا ڈرائیور رہے۔ کبھی یہ جھٹکا آ رہا ہے، کبھی بیٹا بیمار ہو رہا ہے، کبھی پیسے کی پریشانی، تاکہ دعائے کمہل بھی پڑھتا رہے، عزاداری بھی کرتا رہے، علم کے سائے میں دعا بھی مانگتا رہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب سمجھ میں آیا، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ضرور بضرور انسان طغیان کرے گا، معصیت کرے گا، گناہ کرے گا۔ کب؟ ان رآہ استغنی، جب بھی اس فیلنگ کے ساتھ ہوگا کہ اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اب میں بالکل سیٹلڈ ہو گیا ہوں، اب میں بالکل بے نیاز ہو گیا ہوں۔ تو بہرحال یہی کنڈیشن امین کی بات ہماری یہیں سے چلی تھی۔ تو امین کے چونچلوں میں سے ایک چونچلا بڑا عجیب و غریب، خدا بند عالم جو ظالم اور جابر ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب مشغلوں کے اندر ان کو مشغول کر دیتا ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک روایت یہ کہ خداوند عالم بعض اوقات ظالموں کو مٹی، اینٹ اور پتھروں میں مشغول کر دیتا ہے۔ محل بنائیں گے بڑے بڑے، قصر بنائیں گے بڑے بڑے، ولاس بنائیں گے بڑے بڑے، بلڈنگز بنائیں گے بڑی بڑی، اور ادھر بلڈنگ ختم ہوگی اور ادھر ان کی ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو مامون کے بارے میں ملتا ہے کہ باقاعدہ مامون نے کچھ کشتیاں ایسی بنائی تھی مختلف شیپس کی، بندر کی شکل کی، سانپ کی شکل کی، ہاتھی، شیر، اور ان کشتیوں کا ایک طریقہ یہ تھا کہ سمندر میں بھی چلتی تھی، دریا میں بھی چلتی تھی، اور خشکی پر بھی دوڑتی تھی۔ ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو حکومت کا خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ مہان ابن عیسیٰ کو 4000 نے شکست دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی امین سنبھل نہیں رہا۔ بعض لوگوں کے بارے میں واقعاً سمجھ میں نہیں آتا، ایک اندازہ ہوتا ہے نا، بھائی آدمی کیلکولیٹ کر لے کتنا کھائے گا، 1 کروڑ 1 ارب کتنا کھائے گا، لیکن بعض لوگوں کا واقعاً سمجھ میں نہیں آتا کتنا کھائیں گے، کب تک کھائیں گے۔ کوئی آپ باؤنڈری لائن کھینچ ہی نہیں سکتے ہیں، ارب کھا لیے، 10 ارب کھا لیے، 25 ارب کھا لیے، پورا ملک کھا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی پیٹ نہیں بھر رہا۔ تو بہرحال رسول خدا کا یہ جملہ ہے، یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی حرص آپ کے دلوں کی جانب جائے تو بریک لگا لیجئے گا، اس لیے کہ رسول خدا نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک تو وہ شہوت جو جنسی شہوت ہوتی، معذرت کے ساتھ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں لہذا بڑی اوپن مجھے بات کرنا پڑتی، ایک جنسی شہوت ہوتی، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ مغرب نے یہ غلطی کھائی تھی، 8 ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ مغرب کا کانسیپٹ کیا تھا اسلام کے مقابلے میں؟ ارے یہ جو آپ اتنی پابندیاں رکھتے ہیں، یہ جو آپ لڑکے اور لڑکیوں کو جدا رکھتے ہیں تو اٹریکشن بہت بڑھ جاتی ہے، آپ ان کو ساتھ ملنے دینا، بات کرنے دینا، کیا پریشانی کی بات ہے؟ تو آج اب میں ممبر سے بہرحال اتنا تو اوپن نہیں ہو سکتا کہ مغرب میں کس طریقے سے جنسی ہوس کو بجھانے کے نئے نئے عجیب و غریب طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، یعنی یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ اب میں وہ قسمیں واقعا نہیں بتا سکتا، اور یہ چلتا چلا جا رہا ہے، عجیب و غریب صورتیں، اور اب اس کو لگام نہیں دی جا سکتی۔ اور آج ہمارے بعض مومنین اپنے اسکولوں کے بارے میں، اپنی مجلسوں کے بارے میں، اپنے دروس کے بارے میں، معذرت کے ساتھ اپنے لیکچرز کے بارے میں، بھئی یہ پردہ مکس اپ ہونے دیجئے۔ کل مغرب نے یہ غلطی کی تھی اور آج پچھتا رہا ہے، اور اسلام نے آپ کو قانون دیا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو ان دونوں کو جتنا دور ہو سکے رکھو، اس لیے کہ اگر ان کے درمیان بہت زیادہ رفت و آمد ہوئی، بہت زیادہ مکس گیدرنگ ہوئی، روایت کا جملہ ہے، تو ایسی بیماری پھیلے گی کہ جس کی پھر کوئی دوا نہیں ہوگی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ بھائی چلیے آج ایک دفعہ معذرت کے ساتھ یہ گناہ کر لوں جنسی، نہیں نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، بلکہ روایت تو یہ ہے کہ انسان جتنا بڈھا ہوتا جاتا ہے 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، اب میں اس کی تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا۔ تو ایک یہ بھوک کہ جسے کنٹرول میں رکھ کے، جس کو حرام نگاہ سے بچا کر انسان صرف قابو میں رکھ سکتا، خدا کی عبادت کر
امام زمانہ کو حاضر و ناظر جان کر انسان اس پر کنٹرول کر سکتا ہے، ورنہ یہ سوچ لے کہ میرا پیٹ بھر گیا اس کے بعد کچھ نہیں، اس سے پیٹ بھرا ایک اور کری صورت، اس سے پیٹ بھرا ایک اور کری صورت، بہرحال اس سے زیادہ میں آگے نہیں جانا چاہتا۔ اور دوسری بھوک کہ جو کبھی بھی بھرنے والی نہیں، وہ ہے پیسے کی بھوک، وہ ہے حرص، جس کا مقابلہ کیا جاتا ہے قناعت اور توکل کی تار سے، قناعت اور توکل کی تلوار سے جس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ پیسے کی حرص اور لالچ یہ وہ چیز کہ رسول کی بالکل سامنے کی حدیث ہے جس میں رسول فرماتے ہیں انسانوں تم اتنے حریص ہو کہ خدا کی قسم اگر میں احد کو سونے میں کنورٹ کر دوں، احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنے اس میں سے کوئنز نکل آئیں گے سونے کے، کتنی اینٹیں نکل آئیں گی سونے کی، آپ خود حساب لگا لیجئے۔ رسول فرماتے ہیں احد کا پہاڑ میں سونا، کون سا 24 کیرٹ کا سونا، عرب رسول خدا فرماتے ہیں احد کا پہاڑ اگر میں سونے میں کنورٹ کر کے بھی اگر کسی شخص کو دے دوں کہ یہ تیرا ہوا، تو حرص انسان کی یہ وہ کہے گا یا رسول اللہ ایک اور ہوتا تو مزہ آ جاتا، ٹھیک ہے یہ بھی ہے۔ تو یہی ہے حرص جو تباہ کرنے والی ہے ایمان کو بھی اور بہت ساری چیزوں کو بھی۔ تو بہرحال امین اسی حرص کا شکار، انہی عیاشیوں کا شکار، اور جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو ایک مرتبہ امین کے خلاف تھوڑی بہت وہ دل میں جو بغاوتیں تھیں، وہ نفرتیں تھیں، وہ امٹ کے آنے لگیں، اور جب رعایا خلاف ہو جاتی ہے کسی حکمران کے، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، تو یہ موقع ہوتا ہے بہت زیادہ اہم دشمن کے لیے کہ وہ کاری ضرب لگائے۔ اپنا جاسوس بھیج چکا ہے مامون، اس جاسوس نے رپورٹ دی کہ بالکل پیک پر پہنچ چکا ہے لوگوں کی ڈپریشن اور ٹینشنز کا گراف، آپ آئیے اور حملہ کیجیے۔ لہذا پھر اس موقع پر مامون نے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور امین کو شکست فاش ہوئی، بغداد تباہ ہوا، محلوں میں آگ لگی، اور امین کا سر کاٹ کے مامون کی خدمت میں پیش کیا۔ 198 ہجرہ میں امین واصل جہنم ہوتا ہے، 27 یا 28 برس کا سن۔ اب جس وقت یہاں تک کہ فوجیں مامون کی حملہ کر رہی تھیں، یہ امین اتنا غافل ہے، اتنا عیاش کہ بیٹھا ہوا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اس کے غلام خاص نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے لشکر کو شکست ہو گئی، تو اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے ارے تھوڑی دیر ٹھہر جاتا، ابھی ایک بھی مچھلی میں نے نہیں پکڑی ہے، سارے شکار کا مزہ تو نے ختم کر دیا۔ اتنا زیادہ غافل۔ خیر بہرحال یہی کافیت ہوتی ہے غافل حکمرانوں کی کہ پھر دشمن کاری ضرب لگاتا، تو امین کو قتل کیا، اور اب پورے اسلامک دنیا کا ہول سول خلیفہ وہ مامون الرشید۔ مامون الرشید 198 ہجری میں ہول سول خلیفہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہی مامون الرشید 200 ہجری میں اسی کے لگ بھگ اپنے سارے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد اب اس کی کنسنٹریشن ہوتی ہے امام کی طرف، اور اب اس کو اطلاعات مل رہی کہ امام ہفتم کے فرزند، دیکھیے 10 سال امام نے کلمہ حق کو جاری کیا ہے ببانگ دہل، اور بہت بڑی تعداد ہر جگہ ہر علاقے میں، چاہے کوفہ ہو، چاہے خراسان ہو، چاہے کوئی سا بھی علاقہ ہو، ہر جگہ امام کے شاگرد موجود، ہر جگہ امام کی شہرت کے چرچے پھیل رہے ہیں، ایک عزت اور ایک احترام۔ اور یہ وہ چیز ہوتی کہ یاد رکھیے ایک مرتبہ مامون نے اپنے باپ ہارون کو دیکھا تھا کہ 7ویں امام کا بڑا احترام اور واقعاً بڑا اکرام کر رہا ہے، اپنی جگہ سے کھڑا ہو رہا ہے، احترام کر رہا ہے اور سب کچھ۔ اب جب امام چلے گئے تو مامون نے پوچھا کہ اے بابا یہ بتائیے اس وقت جو آپ نے ان کا احترام کیا کیا دکھانے کے لیے کیا یا واقعاً احترام کر رہے تھے؟ کہا کہ ہاں بیٹا یاد رکھو اس وقت جو میں نے احترام کیا واقعاً میں نے دل سے احترام کیا، اس لیے کہ بڑے عظمت والے گھرانے سے ان کا تعلق۔ تو ایک مرتبہ مامون نے پھر یہ پوچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر آپ کیوں خلیفہ بن کے بیٹھے ہوئے، پھر جو حتماً آپ سے افضل ان کو خلیفہ کیوں نہیں بنا رہے؟ تو ایک مرتبہ ہارون نے پلٹ کے اپنے اس بیٹے کو جواب دیا اے مامون یاد رکھ خلافت کی بات مجھ سے نہ کرنا، اس لیے کہ خلافت اور اقتدار وہ چیز ہے
کہ اگر مجھے شک ہو کہ تو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے تو میں تیری گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ دوں گا. تو بہرحال اب مامون اویئر ہو رہا ہے کہ یہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں. یہ اس طریقے سے فرزند امام حق تم، ارے دنیا ان کے ارد گرد جمع ہو رہی. اور دیکھیے چور کی داڑھی میں تنکا. یہ بنی عباس کون ہے؟ یہ بنی عباس وہ ہیں معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، کربلا کو کیش کروانے والے یہ بنی عباس. میں کبھی موقع ملا تو صفتیں بیان کروں گا کہ بنی عباس کی صفتیں کیا تھیں. خدا نہ کرے بعض لوگوں کی وہ صفتیں ہوں. تو بنی عباس نے معذرت کے ساتھ کربلا کو کیش کرایا. یا لسارات الحسین، ارے حکومت کا حق تو آل محمد کا حق. آل محمد کے نام سے بنی امیہ کو شکست فاش دی، اور پھر اس کے بعد جب آل محمد کے نام پر ان کو حکومت مل گئی، آپ کو یاد ہے نا، چھٹے امام نے سختی سے بنی ہاشم کو روک دیا تھا. خبردار ان کے جھوٹے دعووں کے دھوکے میں نہ جانا، اور خبردار ان کی حمایت نہ کرنا. یہ تمہارے ذریعے سے تمہاری گردنوں پہ پاؤں رکھ کے اقتدار کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ چھٹے امام کا ایک میسج تھا. لیکن بہرحال آئے تو آل محمد کے نام پر کہ حق تو اقتدار کا، حکومت کا، خلافت کا آل محمد کا. اور جس وقت حکومت مل گئی تو یہی بنی عباس ہیں پھر جنہوں نے نعرے کو اس طریقے سے بدل دیا کہ بھائی ہم سلوگن نہیں بدل رہے. جو ہم نے پبلک کو کہا تھا کہ حکومت کا حق آل محمد کا ہے، تو بالکل آل محمد ہی کا حق ہے. لیکن آل محمد ہے کون؟ ہم ہیں سب سے بڑے آل محمد. اصل آل محمد تو ہم ہیں، اصل سادات تو ہم ہیں. اور اب ظاہری سی بات، چور کی داڑھی میں تنکا. پتا ہے کہ کن کا حق تھا جن کا نام لے کر ہم اقتدار میں آئے، لہذا اور سب کو برداشت کر لیں گے. لیکن کسی بھی صورت میں جو حقیقی وارث ہیں، جو حقیقی حقدار ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط نہ ہونے پائیں. لہذا پھر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بنی عباس نے جو مظالم ڈھائے ہیں اہل بیت علیہ السلام پر، اس کے بارے میں باقاعدہ ایک شاعر نے کہ جو مومن بھی نہیں، یہ شعر کہتا ہے واللہ ما فعلت امیۃ فیہم اشار ما فعلت بنی العباس، کہ جو کچھ بنی امیہ نے مظالم ڈھائے تھے، جو مظالم بنی عباس نے ڈھائے ہیں اس کا 10% بھی نہیں بنتا. اتنے مظالم انہوں نے ڈھائے. تو اب مامون کو موقع ملا، اور مامون کو جو موقع ملا تو ایک مرتبہ امام کو مدینے سے خراسان کی جانب بلایا. کیوں بلایا؟ امام کیوں گئے؟ مسئلہ کیا تھا؟ سازش کیا تھی؟ وہ تفصیل سے اگرچہ آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن کل بیان کروں. آج تو فقط ایک بات بیان کرنی کہ امام کو جو بلایا گیا تو راستے میں مختلف واقعات پیش آئے. انہی واقعات میں سے ایک واقعے کو، 2-3 واقعات مجھے بیان کرنے تھے، لیکن میں چونکہ کوشش کر رہا ہوں کہ 9 بجے سے پہلے تقریر ختم ہو جائے، لہذا میں ایک ہی واقعے پر اکتفا کروں گا. اور وہ یہ کہ امام کی سواری تفسیر انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا، سفر امام کی، اور پھر جو وجوہات ہیں کہ مامون چاہتا کیا تھا اور امام نے کس طریقے سے مقابلہ کیا، انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی. تو اب نیشا پور میں وہ مشہور و معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا. یہ واقعہ تو امام کے اعتبار سے ہر کوئی تقریباً بیان کرتا ہی، لہذا میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف خلاصت. نیشا پور میں سواری امام پہنچی، 20,000 راویان حدیث کا مجمع، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں فرزند رسول ہم نے مختلف لوگوں سے حدیثیں سنی، کیا ہی مزہ ہو، کیا ہی لطف آ جائے کہ آج فرزند رسول سے براہ راست ہم رسول خدا کی حدیث کو سنیں. تو ایک مرتبہ امام نے حدیث بیان کی، وہ حدیث کہ جس کے بارے میں اب میں حدیث بیان کر دوں کہ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور پھر سلسلہ لے کے گئے مولا کائنات رسول خدا جناب جبرائیل اور پروردگار، کہ جناب جبرائیل یہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم یہ فرماتا ہے کلمتو لا الہ الا اللہ حسنی، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے خدا کہتا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے. فمن قال لا الہ الا اللہ، پس جو بھی یہ کہے لا الہ الا اللہ
دخلا فی حصنی یا دخلا فی حصنی، تو وہ میرے اس مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا. ومن دخلا حصنی، اور جو میرے اس مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، تو وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. یہ روایت امام نے پڑھی، یہ حدیث امام نے پڑھی. اچھا، اب یہاں پر ایک دو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. بھائی لوگوں نے بسد احترام یہی تو کہا تھا مولا حدیث سنا دیجئے، اور اتنی تعظیم اور اکرام امام کا کہ امام براہ راست بغیر سند کو بیان کیے کہہ دیتے قال رسول اللہ، تو کسی کو جرأت اعتراض نہ تھی. میں کہوں گا مولا پھر آپ نے حدیث کی سند کیوں بیان کی کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، سلسلہ رسول خدا تک پہنچایا. تو یہ سند، پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہ امام احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے امام رضا اور اس کی جو سند ہے اتنی عمدہ سند ہے کہ اس حدیث کا دوسرا نام حدیث ہے سلسلۃ الذہب، یعنی وہ حدیث کہ جس کا سلسلہ، جس کی سند سونے کی سند ہے، سونے کی. اور امام احمد ابن حنبل کا یہ کہنا صرف اس حدیث کو اس کی سند کے ساتھ اگر کسی دیوانے پر پڑھ کے دم کر دیا جائے تو بعید نہیں اس کی عقل دوبارہ سے آ جائے. امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کو اس کی سند کے ساتھ اگر کسی دیوانے پر پڑھ کر پھونکا جائے تو بعید نہیں اس کی عقل دوبارہ سے پلٹ آئے. لیکن یہاں پر رک کر میں ایک بات کہوں گا، دیوانے کی عقل تو درست ہو سکتی ہے لیکن اس کی عقل کیسے ٹھیک ہو سکتی جو اس حدیث کی سند کی فرد اکمل رسول خدا کی عقل پر یہ کہہ کر اعتراض کرے کہ یہ ہذیان بول رہے ہیں. تو یہ حدیث ہے سلسلۃ الذہب. یہ حدیث مولا آپ نے سند کیوں بیان کی؟ تو شاید امام سند اس لیے بیان کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے اور یہ پتہ چل جائے کہ دیکھو یہ جو تم مجھ سے حدیث سن رہے ہو نا تو خبردار ہوشیار رہنا، یہ نہ سمجھنا کہ جس طرح اور مکاتب کے ائمہ ہوتے ہیں، جس طرح اور مکتبوں کے امام ہوتے ہیں، یہ بھی کسی مکتب کے امام ہیں. جس طرح وہ حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے بھی حدیث بیان کر دی. یاد رکھو وہ ہوتے ہیں کہ جو حدیث کی سندوں میں سرگرداں رہتے ہیں، اور ہم آل محمد وہ ہیں کہ ہماری حدیث کا علم پاک صلبوں سے ہوتا ہوا، سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے. ان کی حدیث کے علم کا انداز یہ ہے کہ ان کی حدیث کی علم میں فقط ایک معصوم ہوتا ہے رسول خدا، اور ہم اہل بیت کا جو علم حدیث ہے اس میں بتانے والا بھی معصوم، پہنچانے والا بھی معصوم، سننے والا بھی معصوم، سنانے والا بھی معصوم. تو یاد رکھو جب حدیث کا علم استحسان، قیاس، ذاتی پسند اور ناپسند سے آلودہ ہو کر آگے چلتا ہے تو بنتا ہے مذہب عامہ، اور جب اہل بیت کے علم لدنی سے جلا پاتا ہے تو بنتا ہے مذہب امامیہ. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک اور بات بھی اسی حدیث کے سلسلے میں مجھے بیان کرنی تھی لیکن وقت ختم ہو گیا. تو یہ وہ باعظمت کردار کہ مکاتب کے ائمہ ان کی حدیثوں کو کہیں کسی دیوانے پر پڑھ کے اگر دم کر دیا جائے تو عقل دوبارہ پلٹ آئے. لیکن اسی سلسلہ ذہب کی حدیث کی سند کا ایک حصہ اور ایک جز حسین بھی تو اسی سند کا حصہ ہے. لیکن یہ وہ مظلوم ہے کہ جس کا نام کس کی سند میں آ جائے وہ سند سونے سے لکھے جانے کے قابل ہو جاتی ہے. لیکن حسین ایسا مظلوم کہ شہادت کے بعد سرے مظلوم پر کتنی مصیبتیں آئیں. کبھی درخت پہ لٹکایا جا رہا ہے، کبھی پتھر پہ رکھا جا رہا ہے. ارے حسین کا سر ہے نواسہ رسول کا سر، کبھی سوچا ہے؟ اور خولی کے تنور میں، اور یہی حسین کا سر. کوفے میں ایک گھر ہے جس کا نام ہے دار الخز.
یہ کس کا گھر ہے؟ یہ گھر ہے عمرو ابن حریث کا. یہ صحابی رسول بوڑھا ہو چکا. جس وقت شہداء کے سر، میں نے کل بیان کیا تھا نا مصائب، کہ اسیروں سے پہلے شہداء کے سر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کوفے پہنچائے گئے. جس وقت سر مظلوم سونے کی طشت میں سجا کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے غور سے سر مولا کو دیکھا اور عجیب جملہ کہا، اے حسین، کربلا نے تمہیں بہت جلدی بوڑھا کر دیا. حسین، کربلا نے تمہیں بہت جلدی بوڑھا کر دیا. اور اس کے بعد دوسرا جملہ اس ظالم نے کہا، لیکن حسین تمہارے دانت ابھی تک چمکدار ہیں. اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کی چھڑی سے دندان شہید کو اذیت دینا شروع کیا. یہاں تک کہ ابن زیاد کو یہ اطلاع دی گئی، حاکم، اے امیر، جو حسین کے حرم ہیں ان کا قافلہ بھی کوفے کے نزدیک آ گیا. بس ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا، نہیں، ابھی ان کو کوفے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی، پہلے پورے شہر کو آراستہ کیا جائے. آئینہ بندی کی گئی، ہر شخص نئے کپڑے پہنے، رقاصاؤں مغنیاؤں کے گروہوں کو باقاعدہ ہائر کیا گیا. ہر موڑ اور چوراہے پر رقاصاؤں کے گروہ کھڑے کیے گئے جو استقبال کرنے کے لیے آئے. اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ دیکھو، اہل حرم کا استقبال صرف یہ لوگ نہیں کریں گے، اب لے کے جاؤ حسین کے سر کو، اب لے کے جاؤ علی اکبر کے سر کو، اب لے کے جاؤ عباس کے سر کو. اور اس کے بعد سپاہی آگے بڑھا. مجھے نہیں پتا کہ میں حسین کے سر کی اس مصیبت کو کس طرح سے بیان کروں اور کس طرح سے آپ سمجھیں. سپاہی آگے بڑھتا ہے، سر حسین کو اٹھاتا ہے، نیزے میں نصب کرنا چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے غور سے حسین کی گردن کو دیکھا اور اس کے بعد سپاہی کو روکا، کہا ٹھہر جا ٹھہر جا، بھائی استقبال کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں معاذ اللہ حسین کا سر اور گردن ایک نواخت ہو جائے، ایک نواخت ہو جائے، ایک جیسی لیول میں ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کس طرح بتاؤں، کس طرح مصیبت پڑھوں؟ یہ مصیبت تو وہ ہے جس مصیبت کو نہ سجاد نے دیکھا ہے نہ زینب نے دیکھا ہے. دارالخز کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. دارالخز وہ ہے کہ جس میں حسین کے جسم کے کچھ ذرے دفن ہوئے ہیں. تو ایک مرتبہ اب ابن زیاد کہتا ہے ذرا کوفے کے حجاموں کو لے کر آؤ. کوفے کے حجام آئے اور ایک مرتبہ، اے امیر کیا حکم ہے؟ کہا دیکھو اس سر کو نیزے پہ نصب کر کے استقبال کے لیے ہم نے باہر بھیجنا ہے، لیکن یہ ایک نواخت نہیں. تم ایسا کرو، میں کس طرح پڑھوں؟ تم ایسا کرو، جو گردن کا اضافی گوشت ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو کاٹ دو. حجام رونے لگے، اے امیر ہم سے یہ کام نہ ہو سکے گا، ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں گے. دربار سے چلے گئے. ایک حجام کے جس کا نام طارق ابن مبارک ہے، انعام کی لالچ میں آگے بڑھتا ہے، اے امیر یہ سر مجھے دے. اور اس کے بعد سر حسین لیا، کس طرح لیا مجھے نہیں پتا. اور اس کے بعد اپنی قینچی نکالی، حسین کی گردن سے گوشت کو کترنا شروع کیا. جو اضافی گوشت ہوتا تھا وہ زمین پہ جھٹک جھٹک کے پھینکتا تھا. بس یہ منظر دور کھڑا ہوا عمرو ابن حریث بوڑھا صحابی دیکھ رہا تھا، فریاد کرتا ہوا آگے بڑھا، اے امیر تیرا مقصد پورا ہو گیا، بس اب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا، جا اس سر کو لے جا. ایک مرتبہ سپاہی چلا، حریث آگے بڑھتا ہے، اپنی ابا میں جلدی جلدی حسین کے جسم کے اعضاء کو سمیٹتا ہے. گھر میں جا کر غسل دیا، قیمتی کپڑے میں رکھ کر احترام کے ساتھ اپنے گھر میں دفن کیا. اسی گھر کو دارالخز کہا جاتا ہے. میں کہوں گا اے حریث، اے عمرو ابن حریث، تو برداشت نہ کر سکا، چند ٹکڑے چند اعضاء جو حسین کے دیکھے، میرا سلام ہو سجاد پر. ایک مرتبہ زینب نے شام غریبہ کاندھا ہلا کے اٹھایا، بیٹا سجاد اپنے بابا کی زیارت کر لے. اب جو سجاد نے خیمے سے دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہیں، گھوڑے دوڑ
الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّا منقلب ينقلبون یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشف صدر الحسین بظہور الحجة القائم علیہم السلام. الہی بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآلہ وان تغفر لنا ذنوبنا کلہا جمیعا. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ جس بچی کی شفاعت کے لیے کل دعا کی گئی تھی اور مسقط میں جس بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے لیے دعا کی گئی تھی، خدا بندہ بحق مصائب اسیران کربلا، بحق مصائب سید سجاد بیمار کربلا، ان کو خصوصاً اور جو مومنین بیمار ہیں جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.